سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق جیسے تیسے یا کیسی بھی دو تائی اکثریت والی حکومت بن گئی، دھاندلی، ناانصافی، زور زبردستی کہیں یا اسے پاکستانی روایات کے عین مطابق قرار دیں، زمینی حقیقت یہ ہے کہ ریاست نظام کو آگے چلانا چاہ رہی ہے۔ انتخابات سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ اگلی حکومت کو دو تائی اکثریت ملے گی، وہ بنگلہ دیش ماڈل کی طرح اقتصادی ترقی پر فوکس کرے گی، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور تمام ادارے شیخ حسینہ واجد کی طرح وزیراعظم کی بھرپور سپورٹ کریں گے، جبکہ اس حکومت کے سیاسی مخالفوں کو حکومت کے راستے میں مزاحم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ الیکشن کے غیر متوقع نتائج نے ریاستی منصوبوں پر ضرب تو لگائی، مگر یہ منصوبے اب بھی اسی ٹارگٹ کی طرح جاری و ساری ہیں۔ ریاست پہلے سب کچھ نون کے وزیراعظم کو دینا چاہتی تھی، تاہم پھر مخلوط حکومت بنانا پڑی، مگر ہم بھی تیزی سے بنگلہ دیش ماڈل کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ بتا رہا ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کے لیے کوئی معافی نہیں۔ گویا عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے ابھی سیاسی نظام کے اندر کوئی گنجائش نہیں نکالی جا رہی، بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ سختیوں کا دور پھر سے شروع ہو سکتا ہے۔ گویا ریاست سیاسی استحکام کا راستہ مفاہمت میں نہیں، دباؤ میں دیکھ رہی ہے۔ بنگلہ دیش ماڈل میں مرکزی کردار سویلین وزیر اعظم کا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے اگر سیاسی گڑبڑ رہی، مظاہرے سڑکوں پر آ گئے تو کہیں ہم برما ماڈل کی طرف نہ چلے جائیں، جہاں کی فوجی جنتا نے 2021 سے اقتدار سنبھال رکھا ہے۔ وہاں کی پاپولر لیڈر آن سان سوچی مسلسل جیل میں ہے۔ ملٹری جنتا کو چین سے معاشی مدد حاصل ہے، جبکہ مغربی دنیا اس سے ناراض ہے، مگر اس کے باوجود برما فوجی جنتا کی سربراہی میں چلتا جا رہا ہے۔ افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے بعد سے پاکستان بین الاقوامی دنیا کے لیے ایشیا کا پچھواڑا بن چکا ہے۔ ہم ڈوبتے ہیں یا تیرتے ہیں، اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ دنیا میں سے کوئی ہماری مدد کو آنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں جتنا جلدی اس کا تدارک ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ کسی زمانے میں امریکہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہوا کرتا تھا، مگر ایسا لگ رہا ہے اب اس کی دلچسپی بہت کم ہو گئی ہے۔ برما کی فوجی جنتا نے گورننس کے لیے SAC یعنی اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کونسل بنا رکھی ہے، جس میں شروع میں 11 ارکان تھے، 8 فوجی افسران اور 3 سویلین، جبکہ اب سویلین اہلکاروں کی تعداد 6 تک کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں SIFC یعنی اسپیشل انویسٹیگیٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے، جس کے سربراہ وزیر اعظم ہوں گے، تاہم اس کے اراکین میں آرمی چیف بھی شامل ہے۔ SIFC بنائی تو سرمایہ کاری کو سہولت پہنچانے کے لیے ہے، مگر جہاں فوجی اور سویلین اکٹھے بیٹھے، ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے وہاں غلبہ فوج کا ہی ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے سویلینز اور فوجیوں دونوں کو احتیاط کا مشورہ ہے، یہ کہیں آئین سے بالا تر کوئی نیا ادارہ نہ بن جائے اور پھر ساری گورننس ہی برما کی طرح اس سے شروع ہو جائے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غیر متوقع انتخابی نتائج نے ریاست کو ایک بڑا شاک دیا ہے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو گئی تھی، لیکن اب ریاست دوبارہ سے سنبھل رہی ہے۔ ریاستی سوچ میں انتخابی نتائج نے کوئی فرق نہیں ڈالا، ہاں انہوں نے اپنے اندر آرا اور اسٹریٹجی پلاننگ میں تضادات کو کم کرنے کی طرف توجہ دی ہے۔ سیاست کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے میری رائے ہے 8 فروری کے نتائج کے بعد عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالہ میں نظر بند کر دیا جاتا۔ 1977 میں جیسے وزیر اعظم بھٹو نے قومی اتحاد کے سالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند لیڈروں سے مذاکرات کیے تھے، نیا وزیر اعظم ان سے مذاکرات کرتا۔ 1977 میں فوج نے قومی اتحاد کی لیڈرشپ کو بھی بریفنگز دی، ویسی سیکیورٹی اور معاشی بریفنگز عمران خان کو دی جاتی اور انہیں مصالحت کے لیے آمادہ کیا جاتا، مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔ سیاسی بحران کا دوسرا منصفانہ حل اس عاجز کی نظر میں یہ ہے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ایک آل پارٹیز پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے، دو دھاندلی کی تحقیقات کرے، انتخابی عذرداریوں کی جو بھی درخواستیں موصول ہوں وہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش ہو، اگر تو یہ ساری شکایتیں درست ہوں اور اس سے PTI کی اکثریت بن جائے تو شہباز شریف مستعفی ہو جائیں اور PTI حکومت بنائے، اور اگر یہ شکایات درست ثابت نہیں ہوتی تو PTI موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کرے، پارلیمانی اپوزیشن کا کردار ادا کرے۔ سیاست کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے میری رائے میں پاکستان نہ بنگلہ دیش ہے اور نہ ہی برما۔ یہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 4 دہائیوں سے زیادہ حکومت کی،
اس کی حکومت چلانے میں سکھوں کا کردار کم اور مسلمان اور فرانسیسیوں کا زیادہ تھا۔ اکبر بادشاہ نے 50 سال حکومت کی۔ اس کی حکومت اور حرم دونوں میں ہندوؤں کا بہت بڑا کردار تھا۔ گویا مفاہمت اس خطے میں امن کی کنجی ہے۔ لڑائی جھگڑوں، گالیوں، دشنام ترازی اور ایک دوسرے سے انتقام لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ مسائل مزید بگڑ جاتے ہیں۔ اب بھی پاکستان کی سیاست اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے مفاہمت ضروری ہے۔ نواز شریف اس وقت سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ انہوں نے سیاست کے سرد و گرم دونوں دیکھے ہیں۔ انہوں نے بحران کے حل کے لیے پہل کرنی چاہیے۔ صدر زرداری خود کئی بار ریاستی عتاب کا شکار رہے، وہ اس حوالے سے لیڈ لے سکتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں جا کر عمران خان سے ملے، وہ انکار کر دے پھر بھی بار بار ملنے کی خواہش کا اظہار کریں، اسے قائل کریں کہ وہ مین سٹریم سیاست میں آئے، اس کے گلے شکوے دور کیے جائیں۔ عمران خان بھی اپنے فیصلوں کی کافی سزا بھگت چکے ہیں، انہیں بھی لچک دکھا کر اہل سیاست اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دونوں سے روابط بحال کرنے چاہیے۔ تنہا وہ انقلاب تو لا سکتے ہیں، ملک کو چلانے کے لیے انہیں پھر بھی اسٹیبلشمنٹ اور مخالف سیاستدانوں کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ جس قدر جلدی مفاہمت کی کوششیں شروع ہو، ملک کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ آخر میں عرض ہے کہ برما اور بنگلہ دیش میں اپوزیشن پر سختیوں سے ملک کے اندر تلخیاں بڑھی اور ان ملکوں کا نام بدنام ہوا۔ ہمیں ان ملکوں کی پیروی کرنے کی بجائے آئین، قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر واقعی ہم اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو مفاہمت ہی واحد راستہ ہے۔